ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلام اور یہاں موجود اور ہمیں دیکھنے والے ہر ایک فرد کو جسے خدا نے باپ بننے کا استحقاق بخشا ہے، ہیپی فادرز ڈے۔ آج فادر ڈے کے موقع پر ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کے ساتھ آئے ہیں، اور شکر گزاری ان لوگوں کے لیے جنہیں خدا نے باپ بننے کا شرف اور استحقاق بخشا ہے۔ عام طور پر جب ہم فادر ڈے کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس حد تک محدود کرتے ہیں کہ یہ دن صرف والدین کی عزت افزائی کرنے کا دن ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دن باپ کو عزت اور احترام دینے کا دن ہے، لیکن یہ دن اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ دن خدا کے الہی منصوبے کو جاننے کا دن ہے، جس میں خاندان، نسلوں اور روحانی میراث کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آج اس موقع پر خدا کے کلام میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا وہ امثال کی کتاب میں سے ہے، اور امثال کی کتاب ہم سب جانتے ہیں حکمت کی کتاب ہے، اور خدا کا بندہ سلیمان خدا کی عطا کردہ الہی حکمت اپنی روزمرہ زندگی کے مشاہدے اور اپنی زندگی کے تجربات سے وائس کی کتاب میں ہمارے لیے روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو بتاتا ہے۔ اور اس حکمت کی کتاب میں سے آج جو آیت آپ کے سامنے امثال کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 6ویں آیت تلاوت کی گئی ہے، وہ مختصر ہے لیکن اپنے اندر گہرا روحانی پیغام رکھتی ہے، جس میں نسلوں کے درمیان تعلق، والدین کی عزت اور روحانی میراث کو بیان کیا گیا ہے۔ خدا نے باپ کو یہ استحقاق بخشا ہے کہ وہ نسل کو قائم کرتا ہے۔ نسل کا تعلق باپ سے ہے، اور خدا کا بندہ اور مشہور مسیحی اسکالر جان کیلون کہتا ہے خدا کی برکات صرف ایک فرد تک محدود نہیں، بلکہ اس کا فضل نسل در نسل چلتا ہے، تاکہ خدا کی وفاداری جو ہے وہ نسل در نسل قائم رہے۔ اس کے بارے میں داؤد نبی زبور 100 اس کی 5ویں آیت میں کہتا ہے خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا وہاں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بیٹوں کے بیٹے جو ہے وہ بوڑھوں کے لیے تاج ہے، بزرگوں کے لیے تاج ہے۔ تاج سے مراد فتح مندی ہے، اقبال مندی ہے، کامیابی اور کامرانی ہے، اور اختیار ہے۔ ایک باپ اس دنیا میں جو تاج پہنتا ہے وہ کسی دھات سے بنا نہیں ہوتا، یعنی سونے اور چاندی سے نہیں بنا ہوتا، بلکہ اس کا تاج اس کی نسل ہے، کیونکہ وہ اس کی میراث کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اور ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا بھی فرد واحد کا خدا نہیں ہے، وہ نسلوں کا خدا ہے۔ اس لیے خدا نے
جب ابراہیم کو بلایا جو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، تو صرف ابراہیم سے عہد نہیں کیا بلکہ اس کی آنے والی نسلوں سے عہد کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 7 آیت میں خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسلوں کے درمیان ان کی سب پشتوں سے اپنا عہد جو ابدی ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ خدا نے یہ عہد صرف ابراہیم سے نہیں باندھا ہے، اس کی آنے والی پشتوں سے باندھا ہے، کیونکہ وہ نسلوں کا خدا ہے۔ اس لیے خدا جب اپنے آپ کو خدا کے کلام میں ظاہر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور نئے عہد نامہ میں جب خدا کے پاک روح کا وعدہ کیا گیا تو وہ بھی کسی فرد سے نہیں کیا گیا، وہ بھی نسلوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب عید پینتیکوس کے دن پطرس نے پیغام دیا تو لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور لوگ پطرس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں۔ پطرس نے کہا کہ تم مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو پاک روح جو ہے انعام میں پاؤ گے۔ اور ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 39ویں آیت میں اس نے کہا یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جنہیں خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ خدا کا عہد اور اس کا وعدہ ایمانداروں کے ساتھ اور پھر ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور آج فادر ڈے کے موقع پر ہم ایک خاص چیز کو سیکھیں گے، اور وہ یہ کہ اس عہد اور وعدے کا نگہبان خدا نے باپ کو بنایا ہے، جس سے نسل قائم ہوتی ہے۔ اس وعدے اور عہد کا نگہبان خدا نے باپ کو بنایا ہے۔ جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی دنوی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، دنوی ذمہ داریوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری صرف خاندان کی دنوی کفالت کرنا نہیں، بلکہ باپ کو خدا نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی روحانی کفالت بھی کرے۔ اور ایک باپ کو خدا نے اس کے خاندان میں گھر میں 3 اہم خدمات سونپی ہیں، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے مختصر طور پر ان 3 خدمات کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق ایک باپ اپنے خاندان میں کاہن کے طور پر کام کرتا ہے، نبی کے طور پہ کام کرتا ہے اور بادشاہ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اور خدا نے یہ تینوں روحانی ذمہ داریاں باپ کو سونپی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ یہ کام سر انجام دیتا ہے اپنے خاندان میں۔ تو جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو ان ساری باتوں کی خوبصورت مثالیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کاہن کی طرح کام کرتا ہے تو خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کاہن کا کام تھا کہ وہ لوگوں اور خدا کے درمیان تعلق کو قائم کرے، وہ لوگوں کو خدا کے حضور لے کر آتا تھا۔ اور ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت کے مطابق ایوب خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے
اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے قربانی گزرانتا تھا. وہ اپنی اولاد کو خدا کے پاس لے کر آتا تھا. وہ اپنی اولاد کا خدا کے ساتھ تعلق بحال کرتا تھا. تو یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد اور خدا کے درمیان تعلق کو قائم کرے. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خدا کے پاس لے کر آئے اور اس طرح وہ اپنے خاندان میں بطور کاہن خدمت سر انجام دیتا ہے. وہ اپنی اولاد اور خدا کے درمیان تعلق کو قائم کرتا ہے. دوسری خدمت جو اسے خدا نے روحانی میراث کے لیے بخشی ہے وہ ہے نبی کی. جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے بولتا ہے, جو خدا کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور اگر ہم استثناء کتاب اس کے 6ویں باب کی 6ویں اور 7ویں آیت پڑھیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے احکام, کلام اور اس کے وعدے اپنی اولاد تک پہنچائے. خدا کے بڑے کاموں کا ذکر اپنی اولاد کے ساتھ کرے. خدا کے کلام کی باتیں اپنی اولاد کے ساتھ کرے. اس طرح وہ خدا کی بات اپنی اولاد تک پہنچاتا ہے اور انہیں سکھانے کا ذمہ دار ہے. پھر تیسری خدمت ہے بادشاہ کی. بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے خدا نے اختیار دیا ہو. وہ اس نظام کا کلی اختیار رکھتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نظم و ضبط کو قائم کرے, وہ انصاف کرے اور سب سے بڑھ کر کہ وہ خدا کی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے. باپ کو خدا نے ایک خاندان کا اختیار بخشا ہے, سربراہ بنایا ہے تاکہ وہ خاندان میں نظم و ضبط کو قائم کرے, انصاف کرے اور پھر اپنی قیادت میں اپنے خاندان کے لیے بہتر فیصلہ کرے جو اس کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے. اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں یشوع کی زندگی میں ملتی ہے. جب سب لوگ بتوں کی پرستش میں لگے تھے تو یشوع بطور خاندان کا سربراہ, یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں کہتا ہے, اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. اس سارے دنیوی طریقہ کار میں یشوع خدا کی رہنمائی میں اپنے خاندان کی قیادت کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ نہیں چلے گا. وہ اور اس کا گھرانہ خدا کی عبادت کریں گے, پرستش کریں گے اور اس فیصلے سے وہ اپنے خاندان کو روحانی طور پر محفوظ کرتا ہے. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے طریقہ کار کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنے اور اپنے خاندان کا فیصلہ کرے اور یہ قیادت خدا نے اسے بخشی ہے. جب ہم تینوں خدمات کی جو روحانی میراث کے لیے خدا نے ایک باپ کو بخشی ہے ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے. کوئی بھی باپ کامل کاہن نہیں ہو سکتا ہے, کامل نبی نہیں ہو سکتا ہے, کامل بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ کاملیت صرف ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح میں ہے.
جو کامل کاہن ہے، کامل نبی ہے اور کامل بادشاہ ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی یہ کاملیت کا نمونہ ایک مسیح باپ کے لیے رہنمائی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے خاندان کی نگہداشت کرے گا. اس لیے یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ روحانی میراث کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرے. پھر خدا کے پاک کلام میں باپ کو خدا کا عکس کہا گیا ہے. اس کی مثال ہمیں لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ملتی ہے، جب ہاں خداوند یسوع مسیح مصرف بیٹے کی تمثیل کو بیان کرتے ہیں، جہاں خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ جو بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے، باپ اس سے بھی محبت کرتا ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ باپ اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ واپس آئے، وہ اسے معاف کرتا ہے اور پھر وہ اسے بحال کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے ہمارا آسمانی باپ ہمارے ساتھ کرتا ہے. زبور 103 اس کی 13ویں آیت کے مطابق جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں سے پیار کرتا ہے، ویسے ہی خدا بھی ہم سے محبت رکھتا ہے. جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اس کے احکام کے خلاف چلتے ہیں، تو خدا انتظار کرتا ہے کہ یہ میری طرف مڑے. اور جب کوئی شخص خدا کی طرف مڑتا ہے، پھرتا ہے، تو خدا اسے معاف کرتا ہے، اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ بحال بھی کرتا ہے. باپ اس زمین پر خدا کا عکس ہے، جسے ہم رومی 8واں باب کی 15ویں آیت کے مطابق ابا باپ کہہ کر پکارتے ہیں. تلاوت کردہ حوالے کے آخری حصہ میں جو والدین ہیں، جو باپ ہیں، وہ اولاد کے لیے فخر ہے. ہر ایک شخص کے لیے اس کا باپ اس کا رول ماڈل ہے، اس کے لیے فخر. دنیوی طور پر ہم کمزور ہو سکتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم کامل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے باپ کی قربانیوں کو یاد کریں اور پھر اس کا عزت اور احترام کریں. کیونکہ باپ میں خدا نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ قربانی دے. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمارا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے صلیب پر قربانی دی تاکہ ہمارا آنے والا کل محفوظ ہو، ٹھیک اسی طرح ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے وہ موجودہ حال میں قربانیاں دیتا ہے. اور خدا نے یہ خوبی ایک باپ میں بخشی ہے کہ وہ بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد کے لیے قربانی ادا کرتا ہے. اس لیے ہمیں ان کی ان قربانیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر ہر حال میں ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. اور اگر ہم دنیوی باپ کی عزت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آسمانی باپ کی بھی عزت نہیں کر سکتے. اگر ہم دنیوی باپ کے فرما بردار نہیں ہیں تو پھر آسمانی باپ کے بھی فرما بردار نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم عزت کریں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا ہماری عمر کو دراز کرے گا اور ہمیں برکت دے گا. تو آج خدا کے پاک کلام کے مطابق ہم جنہیں خدا نے باپ بننے کا استحقاق بخشا ہے، خدا ہمیں طاقت دے کہ ہم اپنی دنیوی ذمہ داری کے ساتھ روحانی میراث کو منتقل کرنے کی ذمہ داری کو بھی احسن طریقہ سے پورا کریں. اور ہم جن کے پاس ان کے باپ اور ماں موجود ہیں، ہمیں یہ طاقت عطا کرے کہ ہم ان کا احترام کریں، عزت کریں اور ان کے فرما بردار رہیں، تاکہ آسمان سے ہمارے لیے خدا برکت فراہم کرے. خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو
बड़ी बरकत अता करे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.